بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال عز من قائل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وقال عز من قائل وقل رب زدني علما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما۔ مسجد التوحید تلوجہ کے قابل احترام ذمہ داران، یہاں کے امام و خطیب، آپ تمام قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، آج کا جو یہ پروگرام ہے، جو یہ اجتماع ہے، اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اعلان کیے ہوئے موضوع سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ آج کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ عنوان ہے علم حاصل کریں مگر کس سے۔ گویا کہ دو پہلوؤں پر آپ کے سامنے بات کرنی ہے۔ ایک تو یہ بات کرنی ہے کہ علم حاصل کرنا ہے، حصول علم ضروری ہے، اور علم حاصل کرنے کے سلسلے میں جو کچھ اللہ کے کلام کی آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، اور ایسے ہی امت کے سلف کی سیرت میں جو بہت ساری باتیں آئی ہوئی ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ کیا جائے گا کہ ہمیں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جو چیز ضروری ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنا۔ دوسرا جو موضوع کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ علم حاصل کریں تو کہاں سے کریں۔ علم حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرنے میں ہمیں استاذ کسے بنانا ہے، علم کا سورس کیا ہے، علم کا سرچشمہ کیا ہے، علم کا راستہ کیا ہے، کہاں سے علم حاصل کرنا ہے، کس سے علم حاصل کرنا ہے۔ دو باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کرنی ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ باتیں آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں، امت کے سلف، صحابہ کرام، تابعین، خیر القرون کے لوگوں کے اقوال، ان کے فرمودات اور ان کی رہنمائیوں کے حوالوں سے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھنی ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو علم دین کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم حاصل کرنے میں ہمیں رغبت، شوق اور جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم کو علم کے اصلی سورس سے، اس کے بنیادی مرجع سے، جہاں سے اسے علم حاصل کرنا چاہیے وہاں سے ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ اس موضوع کے سلسلے میں قرآن کریم کی آیات میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بہت ساری تعلیمات ہیں، بہت زیادہ، اتنا زیادہ اس سلسلے میں قرآن کریم کی دلیلیں ہیں، اللہ کے نبی کی حدیثیں ہیں، امت کے اسلاف کی، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین کی سیرت میں اتنی ساری باتیں موجود ہیں کہ ہم اگر پڑھیں اور سمجھیں تو حیران ہو جائیں گے کہ اس بارے میں کتنی تاکید کی گئی۔ قرآن کریم کی
وحی کی شروعات جو ہوئی ہے وہ علم کے حکم کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ قرآن کا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ اقرأ سے ہوا ہے۔ قرآن کریم کی دو ترتیب ہے نا، آپ جانتے ہوں گے قرآن کریم کی دو ترتیب ہے، ایک ترتیب ہے نزولی ترتیب اور ایک ہے مصحفی ترتیب۔ نزولی ترتیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اترنے کے اعتبار سے کون سی چیز پہلے اتری، پھر دوسری چیز کیا اتری، تیسری کیا اتری، اترنے کی ترتیب، اس کو نزولی ترتیب کہتے ہیں۔ دوسری جو ترتیب ہے وہ ہے مصحفی ترتیب، یعنی قرآن کریم کا جو صحیفہ ہمارے سامنے موجود ہے اس میں کس ترتیب سے سورتوں کو رکھا گیا ہے، تو یہ مصحفی ترتیب ہے۔ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ نزولی ترتیب کی کر رہے ہیں کہ سب سے پہلی وحی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتری وہ پڑھنے کے حکم سے متعلق تھی، اور پڑھنے کا حکم دے کر کے آزاد نہیں چھوڑ دیا گیا کہ آدمی جو چاہے پڑھے، جہاں سے چاہے پڑھے، جس سبجیکٹ سے متعلق چاہے پڑھے، ایسے آزاد نہیں چھوڑا گیا، اس کی بھی وضاحت ساتھ ساتھ میں کر دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ علق میں وہ ابتدائی 5 آیتیں جب اتاری اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو اللہ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے، اور حکم کس کو دیا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا پڑھنے کا۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ بڑے علم والے ہو گئے، بہت زیادہ شہرت والے ہو گئے، بہت زیادہ معروف ہو گئے، ہمارا چرچا ہر طرف چل رہا ہے تو اب ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو پڑھنے کا حکم کیوں دیتا؟ کہ نبی سے زیادہ علم والا تو کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ حکم ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے۔ تخلیق کا ذکر کیا گیا، پیدائش کا، رب کا ذکر کر کے ایک خوبی کا ذکر کیا گیا، پیدا کرنے کا۔ آپ یقین سمجھیں کہ یہ اتنی بڑی صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ آپ کو قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں یہ بات ملے گی۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مشرکین کو سمجھایا، کفار کو سمجھایا، توحید کا سبق اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ افمن یخلق کمن لا یخلق، بھلا بتاؤ کہ جو پیدا کرتا ہے اور جو پیدا نہیں کر سکتے ہیں کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن یخلقوا ذبابا، یہ جن بتوں کی، مورتیوں کی، قبروں کی وغیرہ غیر اللہ کی تم پوجا کرتے ہو، یہ ہرگز ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ پیدا کرنے ہی کی بات بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں فرماتا ہے؟ کیوں پیدا کرنے ہی کی بات کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ پیدا کرنا بہت بڑی خوبی ہے۔ آج اگر کسی شخص نے کسی چیز کو کی ایجاد کر دیا ہے نا، یہ وسائل، جدید وسائل جو ہیں یہ ایجاد کیا ہے، تو اس کا نام لیا جاتا ہے کہ نہیں لیا جاتا ہے؟ اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ فلاں نے فلاں چیز کو ایجاد کیا، بچوں کو رٹایا جاتا ہے، یاد کرایا جاتا ہے کہ تاکہ سمجھیں کہ فلاں فلاں چیز کی ایجاد کرنے والے کون لوگ ہیں، فلاں چیز کا انوینشن کس نے کیا ہے، بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے۔ جبکہ وہ حقیقت میں ایجاد کرنے والا کس معنی میں ہے؟ سارے اجزاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں کہ نہیں کیے پہلے سے، اسی کو اکٹھا کر کے جوڑ دیا ہے اس نے، اور ایک چیز وجود میں آ گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا خالق ہے؟ اس نے سب کچھ کو وجود میں لایا ہے، ایک ایک ذرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، عدم سے نکالا ہے، ایک چیز نہیں تھی اس کو وجود میں لایا ہے۔ ہم کسی چیز کو وجود میں لاتے ہیں، ایک آدمی گاڑی بناتا ہے، انجن بناتا ہے نا، مثال کے طور پر ابھی موبائل بنانے والے نے موبائل بنایا ہے، تو اس کے جو اجزاء ہیں وہ دنیا میں ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کہ نہیں پیدا کیا ہے؟ بس اس کو ترتیب دے دیا، جوڑ دیا، اس کی شکل بنا دی، اس کو ڈھال دیا ایک سانچے میں، ایک شکل میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوقات سے فائدہ اٹھا کر کے
ایک چیز کو وجود میں لے آیا، اس کا نام لیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو آدم سے وجود میں لانے والا ہے، ایک چیز سرے سے نہیں تھی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود بخشا ہے۔ لوہا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کہ نہیں پیدا کیا؟ پیتل اللہ نے پیدا کیا کہ نہیں پیدا کیا؟ ربر اللہ نے پیدا کیا کہ نہیں پیدا کیا؟ روشنی اللہ نے پیدا کی کہ نہیں پیدا کی؟ پانی اللہ نے پیدا کیا ہے کہ نہیں؟ تو جتنی اجزاء، پلاسٹک ہے اس کے اندر، گلاس ہے، سب کچھ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے کان میں رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے؟ مٹی کے اندر اسی کو نکال کر کے اس کو سانچے میں ڈھال کر کے ایک شکل دے دی گئی ہے تو اس کو یاد کیا جاتا ہے، لیکن اس اصل کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ زمین کا خالق کون ہے جس کے اندر سونے چاندی تانبا پیتل لوہا اور دیگر ساری معدنیات پائی جاتی ہیں؟ اس کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس لیے اس کو یاد دلایا گیا، انسان یہ سمجھے کہ میں وجود میں آیا ہوں، تو میرا وجود میں آنا کس کے ذریعے سے ہوا ہے، اس کو اسی وقت یاد دلایا جا رہا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ اب یہاں پر خلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیدا کیا ہے، مخلوق کا ذکر چھوڑ دیا گیا ہے۔ کس کس کو پیدا کیا ہے؟ 1 2 3 چیزیں نہیں ہیں، ان گنت چیزیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اب انسان کو خاص طور پر مخاطب کیا گیا کیونکہ یہاں اصل مخاطب کون ہے؟ انسان ہی مخاطب ہے، اور انسان کو اپنی حقیقت بتایا جانا چاہیے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اپنی حقیقت بتلا رہا ہے کہ تمہارا وجود جو ہوا ہے، تمہاری جو پیدائش ہوئی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا ہے؟ علق سے پیدا کیا ہے، جمے ہوئے خون سے۔ یہ اگلا مرحلہ ہے۔ ہماری اصل پیدائش کہاں سے ہوئی ہے؟ پانی کے قطرے سے پیدائش ہوئی ہے، اور پانی کا قطرہ اگلے مرحلے میں جمع ہوا خون بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، کبھی وہ کسی مرحلے کا ذکر کرتا ہے اور کبھی کسی مرحلے کا ذکر کرتا ہے۔ تو خلق الانسان من علق، جمے ہوئے خون سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، 2 بار آپ سوچیے 5 آیتیں اتری تھی نا، ان 5 آیتوں میں کون کون سی باتیں کتنی بار بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اقرأ وربک الاکرم، اقرأ وربک الاکرم 2 مرتبہ پڑھنے کا ذکر آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ پہلی آیت میں اور اس تیسری آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ پہلی آیت میں بھی رب کہا گیا تھا اور پھر دوبارہ رب کا ذکر کیا گیا، تخلیق کا ذکر 2 مرتبہ کیا گیا، 3 مرتبہ کیا گیا۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے تعلیم دی، سکھایا قلم کے ذریعے سے۔ علم کا ذکر کیا جا رہا ہے، پڑھنے کا ذکر ہے اور علم کا ذکر ہے ساتھ ساتھ۔ علم بالقلم، پھر اللہ نے فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، دوسری مرتبہ تعلیم کا ذکر کیا گیا، 2 مرتبہ پڑھنے کا حکم ہے، 2 مرتبہ تعلیم کا ذکر ہے۔ آخری لفظ میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ما لم یعلم، جو انسان نہیں جانتا ہے۔ یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ انسان جاہل ہے، نادان ہے، لا علم ہے، بے علم ہے۔ اسے جو علم مل رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، اسی نے پیدا کیا ہم کو، اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا، جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، اسی نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا، اسی نے ہمیں تعلیم دیا، قلم کے ذریعے سے تعلیم دیا۔ قلم پڑھنے کے لکھنے کے وسائل میں سے ایک بہت بڑا وسیلہ اور ذریعہ ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی احساس دلایا جا رہا ہے کہ پیدائش جمے ہوئے خون سے ہوئی ہے، یعنی اپنی حقیقت کو انسان پہچانے کہ وہ ہے کیا۔ آدمی کبر میں، غرور میں ہے کہ نہیں، نخوت میں، انانیت میں، تعلی میں، بڑکپن میں آدمی اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بہت زیادہ علم والے ہو گئے ہو، ٹھیک ہے، لیکن وہ ہم نے سکھایا ہے، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری شروعات کے بارے میں فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، پیدا کیا، لا تعلمون شیئا، جب تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ بہرحال تو یہ پہلی وحی جو 5 آیتیں سورہ علق کی اتری ہیں،
یہ ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ علم حاصل کرنا، پڑھنا، سیکھنا یہ دین اسلام کی پہلی وحی کے ذریعے سے آپ کو پیغام دیا جا رہا ہے، آپ کو سبق دیا جا رہا ہے کہ آپ کو علم حاصل کرنا ہے، آپ کو پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اب کیا پڑھنا ہے؟ صاف صاف آپ دیکھیے، رب کا ذکر ہے، بار بار رب کے نام سے پڑھیے، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اور جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جو بڑا ہی کرم والا ہے، بڑی ہی نوازش والا ہے، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے تعلیم دی ہے جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ایسی باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ تو یہ بہت ہی موٹی بات ہے میرے بھائیوں کہ اصل کیا ہے؟ علم حاصل کرنا اور اپنے رب کی معرفت کا علم حاصل کرنا۔ سب سے پہلی ضرورت انسان کی زندگی میں کیا ہے؟ اپنے پیدا کرنے والے کو جانے، اپنے خالق کو پہچانے، ہے کہ نہیں؟ اپنے وجود میں لانے والوں کو تو پہچاننا ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے؟ تو سب سے پہلے اگر کوئی چیز علم کے نام پر ضروری ہے تو وہ یہ ضروری ہے کہ ہم آپ سب کے سب اپنے خالق و مالک کو پہچانیں جس نے ہمارا وجود کیا ہے۔ اچھا، خلق کے اندر آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ پیدا کرنے میں صرف یہ نہیں ہے کہ وجود میں لا کر کے چھوڑ دیا جائے، وجود میں لا کر کے چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے کہ ہم نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اس کو علم دیا، اس کو سکھایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تخلیق کے بعد ہماری تعلیم کا، ہماری تربیت کا بھی انتظام فرمایا۔ اور اس کی ایک سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کو اپنے کلام کے اندر اتارا، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا۔ یہ ہمیں اس بات کا پیغام ہے کہ ہم سب سے پہلے پڑھیں، سیکھیں، علم حاصل کریں تو اپنے رب کی معرفت حاصل کریں، اپنے رب کا علم حاصل کریں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اگر اپنے خالق کو ہم نہ پہچانیں، اپنے خالق کے بارے میں نہ جانیں، اس کی شان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے، اس کا حق کیا ہے، ساری عبادت اس کی ہونی چاہیے، اس کے اتنے سارے نام ہیں، اس کی اتنی ساری صفات ہیں، اگر اپنے رب کو نہ پہچانیں تو ہم دنیا کی ساری معلومات حاصل کر کے کیا کر لیں گے؟ دنیا کی ڈگریوں سے ہم دنیا کے مناصب حاصل کر لیں گے، اچھی جاب حاصل کر لیں گے، اچھے کاروبار اور بزنس کر لیں گے، اچھا اسٹیٹس سماج میں بنا لیں گے، ہے کہ نہیں؟ ہمارا گھر اچھا ہوگا، ہماری گاڑی اچھی ہوگی، ہمارے پاس بیلنس ہوگا، ہمارے پاس پراپرٹی ہوگی، یہی سب ہو سکتا ہے نا؟ اس کے آگے کیا ہے؟ ہم تو ایمان والے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے، ہمیں پیش ہونا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اور اپنے آپ کو خواہشات سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے، جنت ہی اس کی منزل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے بغیر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت نہیں پا سکتے۔ دنیا میں صرف اور صرف ہم اچھے سے اچھے عہدے مناصب حاصل کر سکتے ہیں، دنیوی زندگی کا معیار اچھا کر سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد کی جو زندگی، اصل زندگی ہے، اس زندگی میں کامیابی، کامرانی، اللہ کی جنت، اللہ کی رضا، اللہ کی مغفرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اعلیٰ درجات پانے کا جو مسئلہ ہے یہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، اور ان لوگوں سے پہلے بھی میرے بھائیوں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کی تحریریں اگر آپ پڑھیں تو آپ یہ سوچ کر کے حیران ہوں گے کہ ان کی نظریں کتنی باریک تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کو انسانی زندگی میں انسان کو جتنی ضرورت کھانے پینے کی ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے نا، ہم کو جینے کے لیے کھانا چاہیے، جینے کے لیے پانی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ تو ہماری اور آپ کی زندگی میں جتنی ضرورت ہمیں کھانے پینے کی ہے، اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ
اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور اللہ کے رسول کی معرفت کا اور اس کے علم کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ کھانا دن میں ایک بار کھا لیں تو بھی چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ زندہ رہیں گے ہم؟ کتنے لوگ 2 دن 3 دن 4 دن میں نہیں کھائیں تو بھی چل سکتا ہے۔ بعض تجربات بتاتے ہیں کہ بعض لوگوں نے چند گھوٹ پانی پر 10 دن 20 دن اس سے بھی زیادہ گزار دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو انسان کھانے پینے سے اگر گریز بھی کرتا ہے، اس سے بچتا بھی ہے، یا اس کو نہیں ملتا ہے مثال کے طور پر، تو بھی اس کی زندگی فوراً نہیں چلی جائے گی۔ لیکن اگر 1 سیکنڈ کے لیے اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا عقیدہ اور اس کا علم نہ ہو، 1 سیکنڈ کے لیے وہ اللہ کی توحید کا علم نہ رکھتا ہو، اور اسی سیکنڈ اس کی موت ہو جائے، تو وہ کہاں جائے گا؟ دنیا میں اچھی زندگی گزار رہا تھا، اچھا اسٹیٹس، اللہ اچھا مقام، اچھی حیثیت سے زندگی گزار رہا تھا، لیکن جس سیکنڈ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نہیں رکھتا تھا، اسی سیکنڈ میں اس کی جان نکلی ہے۔ کفر کی حالت میں گیا کہ نہیں گیا؟ وہ ایمان کے بغیر دنیا سے گیا کہ نہیں گیا؟ اللہ کی توحید کے بغیر دنیا سے گیا کہ نہیں گیا؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ دنیا کی نعمتیں کس کام آئیں گی اس کی؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے علم جو ہے نا، اور علم میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا علم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا علم بہت ضروری ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کی ملاوٹ، کسی بھی طرح کا خلط ملط، شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، کسی بھی طرح کی کسی بھی طرح کا عقیدے کا بگاڑ نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اسی بات کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 5 آیتوں میں جو پہلی وحی اتری ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو یہ تو طے بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا پڑھیے، اور پڑھنا ضروری ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہے، اور آپ کو حکم ہے تو آپ کی امت کو بھی اس کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دے کر کے یہ پیغام اللہ کے نبی کی امت تک پہنچا دیا ہے کہ سب کے سب کیا کریں؟ علم حاصل کریں۔ قرآن کریم کی آیتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، بہت ساری آیتیں ہیں، میں 2-3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھوں گا، ایسے تو بہت ساری آیتیں جس میں علم حاصل کرنے کا ذکر ہے، علم حاصل کرنے والوں کی فضیلت کا ذکر ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیثوں کا بھی وہی حال ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے سورۃ الحشر کی ایک آیت، سورۃ المجادلہ کی ایک آیت کریمہ پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں درجہ بلند کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ تم میں سے جو لوگ ایمان والے ہیں ان کا اور جو علم والے ہیں ان کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرماتا ہے۔ 2 باتوں کو جوڑ دیا گیا ہے۔ ایمان والوں کا مقام اونچا ہے کہ نہیں اونچا ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ میں علم کا بھی ذکر فرمایا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کرتا ہے تم میں سے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، والذین اوتوا العلم، اور ان لوگوں کا جو علم والے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا علم عطا فرمایا ہے۔ کیا بلند کرتا ہے؟ درجات، بہت سارے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ 1 درجہ 2 درجہ نہیں، بہت سارے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ میں علم کا ذکر کیا ہے۔ بتانا یہ ہے کہ علم، ایمان والوں کا مقام تو اونچا ہے، ایمان والوں کا درجہ اونچا ہے، لیکن ایمان کے ساتھ جن کو اللہ تعالیٰ نے صحیح معنوں میں دین کا علم عطا فرمایا ہے ان کا درجہ کئی گنا زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ صاف دلیل ہے کہ علم کی وجہ سے درجہ بلند ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ دعا میں کہیے، اے اللہ کے نبی آپ دعا میں کہیے، دعا کیجئے، اور دعا کرتے ہوئے کیا کہیے آپ؟ رب زدنی علما، اے میرے پروردگار میرا علم بڑھا دے، میرے علم کو بڑھا دے۔ مفسرین لکھتے ہیں، بہت مختصر میں آپ کے سامنے بات کروں گا، ہے نا، کئی 2 پہلو آپ کے سامنے بات کرنا ہے اور بہت ساری باتیں اس کے اندر۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اپنے نبی کو کہا کہ آپ دعا کیجئے کہ اے میرے پروردگار
میرا علم بڑھا دے، یعنی مجھے اور علم عطا فرما، اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ علم عطا فرما۔ کہتے ہیں مفسرین کی علم کے سوا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو دعا کرنے کے لیے کہا ہو۔ اگر کسی چیز کے بڑھانے کی دعا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے تو وہ صرف اور صرف علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ نہیں کہا کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ آپ کی روزی بڑھا دے، آپ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا رزق بڑھا دے، بلکہ آپ کو کسی چیز کے بارے میں بڑھانے کی دعا کرنے کے لیے نہیں کہا، صرف اور صرف علم کو بڑھانے کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ علم کتنی زیادہ اہم چیز ہے، علم کا مقام کتنا زیادہ اونچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی توحید کا ذکر فرمایا، اپنی توحید کا، اللہ ایک ہے، عبادات میں اکیلا ہے، افعال میں اکیلا ہے، اسماء میں اکیلا ہے، صفات میں اکیلا ہے، عظمت و قدرت میں اکیلا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے مثل کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسی کوئی چیز نہیں، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے بہت زیادہ، اور بہت زیادہ دیکھنے والا ہے۔ مبالغے کے معنی میں آپ سمجھیں اس چیز کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی توحید کا ذکر فرمایا تو کیسے ذکر کیا؟ سب سے پہلے توحید کی گواہی، ایمان کی گواہی کون دیتا ہے؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں گواہی دیتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، سجدہ میرے لیے ہونا چاہیے، رکوع میرے لیے، دعا میرے سامنے، طواف میرے گھر کا، خوف مجھ سے، امید مجھ سے، استعانت مدد طلبی مجھ سے، بس استغاثہ فریاد مجھ سے، استعاذہ پناہ طلب کرنا صرف اور صرف مجھ سے، خشیت ڈر مجھ سے، سب کچھ کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ یہ حق توحید کا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی گواہی سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ خود دے رہا ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ خود گواہی دیتا ہے کہ کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے سچا، حقیقت میں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے الا ہوا، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے خود اپنی توحید کی گواہی دیتا ہے، اکیلا عبادت کے قابل ہے سچا، اس کی گواہی خود اللہ دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ والملائکۃ، اور یہ گواہی اور کون لوگ دیتے ہیں؟ فرشتے، اللہ کے فرشتے جبریل، میکائیل، اسرافیل، ہے کہ نہیں؟ سارے فرشتے گواہی دیتے ہیں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس گواہی میں اگر کسی کو جوڑتا ہے، شامل کرتا ہے، انکلوڈ کرتا ہے، تو کون ہے وہ؟ علم والے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم، علم والے گواہی دیتے ہیں۔ اب اگر ہم علم نہیں رکھیں گے تو گواہی کہاں سے دیں گے؟ اسی لیے جو لوگ صحیح عقیدہ آج تک نہیں حاصل کر سکے، صحیح ایمان کا علم جن کے پاس نہیں ہے، جنہوں نے عقیدے کو، ایمان کو باقاعدہ کلاس میں اساتذہ کے سامنے، علماء کے سامنے بیٹھ کر کے نہیں سیکھا، ایز سبجیکٹ نہیں سیکھا، جس نے یہ کہا کہ کون نہیں جانتا ہے کہ اللہ ایک ہے، سب کو معلوم اللہ ایک ہے، سب کو مالک ہے، سب کو معلوم ہے آسمان زمین اللہ نے پیدا کیا ہے، سب کو معلوم ہے، اس طرح کی بات جن لوگوں نے بھی کی ہے اور صحیح معنوں میں بیٹھ کر کے ایمان کا، توحید کا علم حاصل نہیں کیا ہے، ان کا حال کیا ہے؟ وہ آج بھی صحیح معنوں میں توحید کی گواہی دینے کی طاقت نہیں رکھتے، خالص توحید کی گواہی نہیں دے پاتے۔ وہ ان کی توحید میں ملاوٹ ہے، ان کی توحید میں کیا ہے؟ ملاوٹ۔ کوئی نبی کو شامل کر لیتا ہے اللہ کے مقام میں، کوئی ولی کو شامل کر لیتا ہے اللہ کے مقام میں، کوئی فرشتوں کو شامل کر لیتا ہے اللہ کے مقام میں، کوئی کسی کو شامل کر لیتا ہے۔ سچی گواہی دینے کے لیے کیا ضروری ہے؟ علم ضروری ہے۔ تو شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، بالکل انصاف والی گواہی، انصاف والی گواہی، سچی گواہی اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے اپنی توحید کی، اس کے فرشتے گواہی دیتے ہیں۔ اور تیسرا کون ہے گواہی دینے والا؟ اولو العلم، علم والے۔
علم والے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے۔ تو توحید کی سچی گواہی دینے کے لیے توحید کا سچا علم ہونا چاہیے۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے، جو بہت بڑے مفسر ہیں الحمدللہ امت کے، امام قرطبی لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے توحید کی گواہی کے لیے سب سے پہلے اپنا ذکر کیا، اپنے ساتھ میں فرشتوں کا ذکر کیا کہ فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔ اب اگر فرشتوں کے بعد اللہ کے بندوں میں علم والوں سے زیادہ کوئی اونچا ہوتا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی گواہی میں شریک کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتا، لیکن علم والوں سے اونچا کوئی نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم والوں کا ذکر کیا کہ وہ میری توحید کی گواہی دیتے۔ تو بہرحال علم والوں کی بڑی فضیلت، اس لیے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ آیتیں بہت ساری، چند حدیثیں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو بہت اچھی طرح سمجھایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی جس کا بھلا چاہتا ہے اسے دین کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ جس کا بھلا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، جس کا بھلا کرنا چاہتا ہے اس کو کیا دیتا ہے بھائی؟ یفقہہ فی الدین، اسے دین کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ اللہ جس کا بھلا کرنا چاہتا ہے اس کو دنیا کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ واضح ہے کہ نہیں واضح ہے؟ بہت واضح ہے۔ ابھی یہ مت آپ دماغ میں رکھ لیجئے کہ دین کے علم کی بات چل رہی تو دنیا کا علم جائز بھی ہے کہ نہیں جائز، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ یا مسئلہ نہیں آپ کو سمجھنا ہے کہ دین کے علم کے بارے میں بات چل رہی ہے تو دنیا کا علم جائز ہی نہیں، اس کی بات آئے گی ابھی آپ کے سامنے۔ ابھی بات چل رہی کہ ہمیں دین کا علم حاصل کرنے کی ترغیب اللہ کی کتاب کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ جس کا بھلا کرنا چاہتا ہے اس کو دین کا علم عطا فرماتا ہے۔ آپ سوچئے کہ کتنی بڑی گواہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے اللہ ہمارا بھلا کرے؟ کون سا بندہ ہے جو نہیں چاہتا ہے کہ بھلا ہو اس کا، اور بھلا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہو۔ اللہ بھلا کر دے ہمارا، دنیا بھلا کرے یا نہ کرے، کوئی انسان بھلا کرے نہ کرے، کوئی دولت مند بھلا کرے نہ کرے، کوئی قریبی کوئی دور کا آدمی بھلا کرے نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمارا بھلا کر دے، کون نہیں چاہتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کا بھلا کرنا چاہتا ہے تو اسے کیا دیتا ہے؟ اسے دین کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں دین کا علم دنیا کا علم بانٹنا صحیح نہیں ہے۔ یہ حدیث ہے ہمارے سامنے، اللہ کے نبی نے بانٹا کہ نہیں بانٹا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں کہا بھائی کہ اللہ تعالیٰ جس کا بھلا کرنا چاہتا ہے اس کو دین کا علم عطا فرما دیتا ہے؟ اگر دونوں ایک ہوتا تو بولنے کی کیا ضرورت تھی کہ دین کا علم عطا فرما دیتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ دین کا علم الگ ہے اور دنیا کا علم الگ ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مزید وہ مشہور حدیث ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر سب سے بھلا کون ہے؟ جو قرآن کریم کو سیکھے اور اس کو سکھائے، قرآن کریم کا علم حاصل کرے اور حاصل کرنے کے بعد لوگوں کو اس کی تعلیم دے، اس کو سکھائے۔ تو قرآن کریم سیکھنے کی فضیلت، سکھانے والوں کی فضیلت، قرآن کریم کا علم حاصل کرنے کی فضیلت اور علم پہنچانے کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے۔ ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ روایت بڑی عظیم الشان ہے، کیا فرمایا؟ ترمذی کی روایت، صحیح روایت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والا وعالما ومتعلما۔ یہ حدیث بڑی ہی عظیم الشان ہے اور اس کا ذکر خاص طور پر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ بیٹھے ہیں اللہ کے گھر کے اندر علم کے بارے میں پڑھنے کے لیے، علم کے بارے میں اللہ کی کلام کی آیتوں، نبی کی حدیثوں میں، امت کے سلف کی سیرت میں کیا کچھ بتایا گیا ہے۔ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، علم حاصل کریں، علم ہی سب سے بڑا ہتھیار ہے میرے بھائیوں، ہر طرح کے فتنوں سے بچنے کے لیے، ہر طرح کی دنیاوی اخروی سعادت حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ علم ہے۔
دنیا میں بھی دنیاوی اعتبار سے بھی جو لوگ علم سے کورے ہیں، دنیاوی علوم نہیں جانتے، وہ دنیاوی معاملات کے اندر بہت پیچھے، ان کی کیا حیثیت ہے، ان کی کیا قیمت ہے، اسے لوگ کوئی حیثیت کوئی وقات دیتے ہیں، اسے اس کی کیا قیمت ہے میرے بھائیوں؟ تو آپ سوچئے اگر دنیا میں دنیاوی علم کی اتنی زیادہ اہمیت ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے علم کی کتنی اہمیت ہوگی، جس کی بنیاد پر دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا وعدہ فرماتا ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر انسان کی عاقبت خطرے میں پڑ جائے، انسان کا عقیدہ بگڑ جائے، انسان کا عمل بگڑ جائے، انسانی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے کام کیا ہیں انسان اس کا علم اس کی معلومات نہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب، اللہ کی ناراضگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مستحق بن سکتا ہے، خطرہ ہے۔ تو علم دین کی بڑی اہمیت ہے۔ اس حوالے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا، دنیا لعنتی ہے۔ نبی کی زبان سے کیا فرمایا؟ الدنیا ملعونہ، دنیا ملعون ہے، لعنتی ہے۔ اور لعنتی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے۔ ہم کسی کو کہتے ہیں نا لعنت ہو فلاں کے اوپر یا کوئی کسی کے بارے میں، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک بد دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، فلاں پر لعنت ہو اللہ کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ الدنیا ملعونہ، دنیا ملعون ہے، لعنتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے۔ ملعون ما فیہا، اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے وہ بھی ملعون ہے۔ تو دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں کیا ہیں بھائی؟ سب کی سب لعنت کی ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ اب یہ دو الفاظ بڑے خطرناک ہیں، کچھ بچا نہیں اس کے اندر۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو استثناء کیا ہے، یعنی الگ کر کے بتایا کہ لعنت سے باہر کیا ہے، اس میں اللہ کے نبی نے 4 باتوں کا ذکر کیا، 4 باتوں کا ذکر کیا۔ نمبر 1، الا ذکر اللہ وما والا وعالمن ومتعلمن، 4 چیزوں کو اللہ کے نبی نے باہر کر دیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا بقیہ سب پوری کی پوری دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں سب کیا ہیں؟ سب کی سب لعنتی ہیں۔ وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ وہی ہمارے کام کی چیز۔ نمبر 1، اللہ کے نبی نے فرمایا سوائے اللہ کے ذکر کے۔ اللہ کا ذکر لعنت کا نہیں ہو سکتا ہے نا، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اور اللہ کا ذکر جب کہا جائے تو اس میں اللہ کی کتاب قرآن کریم، نبی کی سنت، نمازیں، روزے، عبادات، اذکار، تسبیحات، تحلیلات، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر یہ لعنت سے باہر ہے۔ نمبر 2، وما والا، اور جو اللہ کے ذکر سے جڑنے والی چیزیں ہیں، اللہ کے ذکر سے محبت کرنے والی چیزیں ہیں، وہ بھی لعنت سے باہر ہیں۔ اب جو اللہ کے ذکر سے محبت کرنے والا ہے وہ لعنت سے باہر ہے۔ اللہ کے ذکر کے لیے جو چیز استعمال ہو رہی ہے وہ بھی لعنت سے باہر ہے، جو وقت استعمال ہو رہا وہ بھی لعنت سے باہر ہے، جو جگہ استعمال ہو رہی وہ بھی لعنت سے باہر ہے، جو وسائل اور ذرائع استعمال ہو رہے ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ لعنت سے باہر ہیں۔ وما والا، والا یوالی، محبت رکھنا، تعلق رکھنا، قربت رکھنا، اللہ کا ذکر لعنت سے باہر ہے، اور اللہ کے ذکر سے تعلق رکھنے والی چیزیں لعنت سے باہر ہیں۔ نمبر 2۔ نمبر 3، وعالمن، علم والا، اور کون لعنت سے باہر ہے؟ علم والا لعنت سے باہر ہے، جس کے پاس علم ہے۔ نمبر 4، ومتعلمن، اور جو علم سیکھنے والا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت سے باہر ہے۔ 4 چیزوں کو باہر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ کے نبی نے باہر کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باہر کیا ہے، کیونکہ نبی اپنی زبان سے کوئی بات نہیں بولتے، جو بھی بولتے ہیں وہ اپنے رب کی طرف سے بولتے ہیں، وحی کے ذریعے سے بولتے ہیں۔ اگر نبی نے کہا ہے کہ ساری دنیا لعنتی ہے، دنیا کی ساری چیزیں لعنتی ہیں سوائے 4 چیزوں کے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے جو ہمارے نبی نے ہم تک پہنچایا ہے، اللہ کے بندوں تک پہنچایا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت سے باہر۔ اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر سے محبت اور تعلق رکھنے والی چیزیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم رکھنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم سیکھنے والے، یہ 4 لوگ ہیں۔
اس سے علم حاصل کرنے والوں کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ سیکھنے والا لعنت سے باہر ہے، سکھانے والا لعنت سے باہر ہے، استاد، شاگرد، معلم، متعلم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دنیا کی لعنتوں سے باہر ہے، الحمدللہ۔ تو بہرحال علم کی فضیلت کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں۔ پھر علم سیکھنے کے لیے اگر آدمی نکلتا ہے، آپ کہیں کہیں سے آئے ہیں، کوئی دور سے آیا ہے، کوئی قریب سے آیا ہے، کوئی پڑوس سے آیا ہے، کوئی بغل سے ہی بالکل آیا ہے نا؟ یا لوگ شہروں کا سفر کرتے ہیں، ملکوں کا سفر کرتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، فلاں ادارے میں جائیں گے، فلاں عالم کے پاس جائیں گے، فلاں علم کے حلقے میں جائیں گے، ہے نا؟ فلاں مفتی کے پاس جائیں گے، کوئی علم کا کسی مسئلے کا فتویٰ حاصل کرنا ہے، کوئی حدیث حاصل کرنا ہے، کوئی حلال و حرام پوچھنا ہے، سمجھ رہے؟ علم کے راستے میں نکلنے کی الگ سے فضیلت ہے، علم کے راستے میں نکلنے کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مشہور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کیا؟ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ کیا فرمایا؟ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کوئی سفر کرتا ہے، کسی راستے میں نکلتا ہے، کوئی راستہ چلتا ہے، کس لیے؟ یلتمس فیہ علما، اس لیے چلتا ہے وہ راستہ تاکہ وہ راستہ چل کر کے علم حاصل کر لے، علم تلاش کرے۔ اس کا مقام کتنا اونچا ہے! اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ آسان کر دیتا ہے، جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اور باتیں بیان فرمائی، یاد رکھو وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ یاد رکھو علم حاصل کرنے والے کے لیے، علم سیکھنے والے کے لیے اتنی بڑی فضیلت ہے کہ زمین و آسمان کی مخلوقات اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ سمندر کی مچھلیاں، زمین کے اندر کیڑے مکوڑے اور یہ چیٹیاں طالب علم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین، اس کی توحید کے علم کے لیے نکلتا ہے، اس کے لیے اپنا وقت لگاتا ہے، اس کے لیے قربانیاں دیتا ہے، اس کے لیے محنت و مشقت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات کو اس کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ سمجھ رہے؟ فرشتے دعائیں کریں مغفرت کی، انسان دعائیں کریں، کیڑے مکوڑے دعائیں کریں، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں دعائیں کریں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام دے دیا ہے کہ اس راستے کو جنت کا راستہ بنا دیا ہے۔ اور پھر یہ بات واضح ہو گئی آگے چل کر کے کہ یہ سارے علم کی جس کی بات چل رہی ہے، اتنی فضیلت، راستہ جنت کا راستہ، مغفرت کی دعا کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، آسمانوں کے مخلوقات، زمینوں کی مخلوقات سب دعائیں کر رہے ہیں، کیڑے مکوڑے دعائیں کریں، مچھلیاں دعائیں کریں۔ آخری کس علم کی بات چل رہی ہے بھائی؟ کس علم کی بات چل رہی ہے؟ یہاں بھی پھر واضح کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا فرمایا؟ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ۔ یاد رکھو یہ جس علم کی بات چل رہی ہے، اس علم کے حاصل کرنے والے دراصل نبیوں کے وارث ہیں، نبیوں کے وارث ہیں۔ انبیاء کے پاس جو علم تھا وہ کون سا علم تھا؟ وہ وحی کا علم تھا، وہ اللہ کی توحید کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کا علم تھا، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے پیغامات کا علم تھا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جس کی دعوت دینے کے لیے، جس کا پیغام پہنچانے کے لیے دنیا میں آئے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ جو علم والے ہیں جن کی بات چل رہی ہے نا، جن کے لیے سب دعائیں کرتے ہیں اور راستہ چلتا ہے تو جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے اس کے لیے، یہ علم والے دراصل نبیوں کے وارثین ہیں۔ آگے واضح کیا وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وراثت میں چھوڑا ہے، میراث میں جو چھوڑا ہے، وہ درہم و دینار نہیں چھوڑا ہے، روپے پیسے نہیں چھوڑے، کیش نہیں چھوڑا، سکے نہیں چھوڑے، دنیا اور دنیا کی دولت نبیوں نے نہیں چھوڑی ہے۔ وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، ان لوگوں نے وراثت میں جو چھوڑا ہے وہ یہی علم چھوڑا ہے۔ اب یہ قرآن، یہ سنت، یہ فقہ، یہ عقیدہ کیا ہے؟ یہ اصول حدیث، اصول فقہ، اصول تفسیر، یہ ساری کی ساری چیزیں میرے بھائیوں کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم ہے کہ نہیں علم ہے؟ تو اب اتنی جو بات ہم لوگوں نے بیٹھ کر کے یہاں پر کی ہے،
اس میں سے ہمیں 2-3 باتیں معلوم پڑتی ہیں۔ ایک بات تو یہ علم حاصل کرنے کی فضیلت، علم حاصل کرنے کا مقام، علم حاصل کرنے والوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں اور ایسے اللہ کے نبی نے سنت میں کیا ہے۔ ہمیں علم حاصل کرنے کا حکم پہلی وحی کے ذریعے سے دے دیا گیا تھا۔ دوسری بات یہ معلوم پڑی کہ یہ ساری فضیلت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے علم سے متعلق ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمیں بالکل اختصار کے ساتھ یہ بھی بات کرنی ہے کہ دنیاوی جو علوم ہیں، جو بھی ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں دنیا کے، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، انجینئرنگ ہے، طب ہے، یا اور بھی جو بھی ہے نا، بہت سارے علوم ہیں، ہمیں علم نہیں ان تمام باتوں کا۔ سارے علوم جو ہم پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اس دنیا میں اس کا استعمال کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے کہیں جاب کرتے ہیں، کمپنیاں کھولتے ہیں، یا کوئی بھی روزی روٹی کے لیے، انکم کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، یہ سارے علوم سب کے سب جائز ہیں۔ سب کے سب کیا ہیں؟ سب کے سب جائز ہیں، اس وقت تک جائز ہیں جب تک کہ اس میں سے کوئی علم آپ کو اللہ سے دور کرنے والا نہ ہو۔ اگر کوئی علم اللہ سے دور کرے، اللہ کی توحید سے دور کرے، آپ کو بے دین بنا دے، آپ کو ملحد بنا دے، ہے نا، آپ کا ایمان خراب کر دے، آپ کا عقیدہ بگاڑ دے، یا اس کے اندر اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ہو، ہے نا، تو ایسی صورت میں پھر اس کے اوپر حکم لگے گا کہ وہ جائز نہیں ہے۔ ورنہ عام بات کیا ہے؟ آپ دنیا کے جو علوم حاصل کرنا چاہیں حاصل کریں، شریعت نے کسی بھی علم کو حاصل کرنے سے منع نہیں کیا ہے، سارے علوم کو جائز قرار دیا ہے، جب تک وہ آپ کو اصل مقصد زندگی کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اللہ کو پہچاننا، دنیا میں اللہ کے دین کے مطابق چلنا، اللہ کو راضی کرنا، اور اس کے بعد آخرت میں مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا، اور اس کے بعد وہاں کامیاب ہو کر کے جنت پانا، جہنم سے بچنا۔ یہی تو ہے نا مقصد، اور کیا مقصد اس کے سوا؟ یہ اصل ہے۔ اس کو بگاڑنے کا کوئی علم نہ کرتا ہو، اگر اس کو ڈیمیج کرنے کا کام کوئی بھی علم کرے گا تو آپ یاد رکھیے کہ پھر اس کا حکم بدل جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں، اور یہ کہنا غلط ہے، یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ دین اور دنیا کچھ نہیں۔ دین اور دنیا کا علم تفریق کرنا غلط، ایسا جو لوگ کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں۔ اللہ کا کلام کہتا ہے، بھئی اللہ کے نبی کا فرمان کہتا ہے۔ آپ بتائیے کوئی کہہ سکتا ہے کہ توحید کی جو فضیلت ہے وہ جغرافی کی فضیلت ہے، جو سنت حدیث کی فضیلت ہے وہ سائنس کی فضیلت ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ دونوں علم الگ ہیں۔ یہ علوم ایجادات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے دماغ دیا، علم دیا، تجربہ دیا، اور لوگوں نے وجود میں لایا اس علم کو، لیکن اس علم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین تو نہیں ہے نا، اللہ کی توحید نہیں ہے، حلال حرام نہیں بتایا جا رہا ہے، جائز ناجائز نہیں بتایا جا رہا ہے آپ کو، آپ زندگی کیسے گزاریں آپ کو نہیں بتایا جا رہا، نکاح کا طریقہ کیا نہیں بتایا جا رہا، طلاق کا طریقہ کیا نہیں بتایا جا رہا، اس میں آپ کیا کھائیں کیا نہ کھائیں، حلال حرام، اس کی تعلیم تو نہیں ہے نا۔ ظاہر ہے کہ وہ دنیوی علوم ہیں، دنیوی علوم ہے، ان علوم کے ذریعے سے ہم دنیا کمائیں، پیسے کمائیں، روزی روٹی کمائیں، اسٹیٹس اچھا سے اچھا بنائیں، کوئی حرج کی بات نہیں، بالکل نہیں، لیکن ہم زندگی اس علم کی روشنی میں گزاریں، کیا حلال ہے وہ کھائیں، کیا حرام ہے اس سے بچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو واجبات ہیں اس کمائی میں سے زکوٰۃ دینا ہے، صدقہ دینا ہے، فلاں کرنا ہے، مسجد قائم وغیرہ، یعنی سارے دین کو ہمیں اپنی اس زندگی میں برتنا ہے جو ہم دنیوی زندگی، دنیوی علوم حاصل کر کے گزار رہے ہیں۔ تو ان تمام علوم سے پہلے کون سا علم رہے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم رہے گا، توحید کا علم، سنت کا علم، حلال و حرام کا علم، اللہ کی معرفت کا علم، اللہ کے دین کی پہچان کا علم، نبی کی معرفت کا علم، یہ ہمیں سب سے پہلا ہونا چاہیے۔ آخرت کا علم ہونا چاہیے، آخرت ہمیں اللہ کے سامنے جانا ہے، مرنا ہے۔ آج لوگ دنیوی علوم میں اس قدر ڈوب گئے کہ بہت سارے لوگوں کو یاد بھی نہیں ہے کہ ان کو موت آنی ہے، مریں گے، اللہ کے سامنے حساب دینا۔ آج یہ جو شبہہ پیدا کیا جاتا ہے کہ دینی علوم، دنیوی علوم، اس میں کوئی انتر نہیں ہے، یہ کہنا غلط ہے، دونوں الگ الگ چیز ہے۔ یہ کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں کسی علم کو حاصل کرنے سے منع نہیں کیا گیا، ہمارے لیے جائز ہے، جب تک وہ اللہ سے دور نہ کرے، بے دین نہ ہو۔ کتنے بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں نا دنیا کے،
بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، ہارٹ کے اندر کی باریک باریک نسیں دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں؟ وہ دماغوں کے اندر کی نسوں کو دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں؟ نیورولوجسٹ جو ہوتے ہیں کتنی باریک چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ لیکن وہ ملحد ہیں، بے دین ہیں۔ تو اب میڈیکل کا کتنا بھی بڑا ڈاکٹر کیوں نہ ہو، اگر وہ علم اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہیں پہنچاتا ہے تو کل وہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے خلاف حجت بن جائے گا، اس کے اگینسٹ ہوگا، اس کے خلاف حجت بن جائے گا۔ اگر وہ بہت بڑا ماہر ڈاکٹر ہے، طبیب ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس باریکی کو دیکھ کر کے یہ عقیدہ رکھے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہوگا۔ وہ کون ہے بنانے والا؟ ان باریکیوں کا خالق کون ہے؟ قرآن کریم کے اندر ان تمام باتوں کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم اپنی ذات میں بھی غور نہیں کرتے؟ دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، سمجھنے کی صلاحیت، پکڑنے کی صلاحیت، چھونے کی صلاحیت ہے کہ نہیں؟ کتنی ساری نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی نشانی ہماری جسموں کے اندر موجود ہے۔ لیکن بڑے بڑے ماہرین ہیں، بے دین ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ملتی ہے، تو ان کی یہ ڈگریاں دنیا میں کام آ رہی ہیں، بس آخرت میں تو مصیبت بن جائیں گی۔ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، اللہ تعالیٰ کہے گا تمہارے لیے یہاں تو کچھ نہیں ہے، تم نے اپنی زندگی کے سارے مزے دنیا ہی میں لے لیے تھے، تم نے نہیں پہچانا میں کون ہوں، تم نے دیکھا میری نشانیوں کو لیکن تم نے اس سے عبرت نہیں حاصل کیا، تم کفر کے ساتھ ہی میں رہ گئے، بے دین بن کر کے رہے۔ دنیا میں نام تھا، دولت کمائی، پیسہ کمایا، ایک آپریشن کے لمبے لمبے چارج کیے، تم نے بہت عیش کیا، لیکن اللہ کو نہیں پہچان سکے، اس لیے تمہیں جو کچھ نعمت مزہ ملنا تھا وہ دنیا ہی میں مل گیا۔ آخرت میں یہ جنت تو تمہارے لیے نہیں ہو سکتی ہے، جنت تو ایمان والوں کے لیے ہے، چاہے وہ دنیا کے اندر دنیوی علوم کے اندر زیرو کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی توحید کا جاننے والا ہے، اللہ کے دین کی معرفت رکھنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے ساتھ، سنت کے ساتھ، اسلام کے سانچے میں، اسلام کے سائے میں زندگی گزار کر کے مر جائے گا، چاہے زندگی پر وہ بھیک مانگتا رہا ہو، فاقہ کرتا رہا ہو، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی مغفرت، اپنی رضوان اور جنت سے نوازے گا۔ یہ ایمان ہمیں اسی علم کا نتیجہ ہے کہ یہ ایمان ہمارا بننا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو اور ذرا باریکی سے سمجھا دیا۔ دنیا بمقابل دین، دنیا بمقابل دین، انجام کے اعتبار سے جنت بمقابلہ جہنم، جہنم بمقابلہ جنت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یؤتا، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یؤتا بِأَنْعَمِ رَجُلٍ فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ۔ بالکل مختصر یہ حدیث سامنے آپ کے سامنے آ جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن ایک دنیا کے سب سے زیادہ نعمتوں میں پلنے والے آدمی کو لایا جائے گا۔ انعم اہل الارض، دنیا میں روئے زمین میں سب سے زیادہ نعمتوں والا آدمی، یعنی اگر آپ کسی کو سب سے بڑا بادشاہ، آج دنیا میں جس کو سب سے اونچا دولت مند سمجھا جاتا ہے، اب اس کی مثال لے لیجیے، وہی بات بیان فرمائی اللہ کے نبی نے، یہ دنیا کے اعتبار سے سب سے زیادہ نعمتوں میں پلنے والا آدمی ہوگا، ایسے شخص کو قیامت کے دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں لایا جائے گا، لیکن من اہل النار، وہ آدمی انجام کے اعتبار سے کیا ہوگا؟ جہنمی ہوگا۔ دنیا میں سب سے زیادہ نعمتوں میں پلنے والا آدمی، ریچسٹ پوری دنیا کا، لیکن انجام کے اعتبار سے جہنمی، اسے لایا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اتنا بڑی نعمت میں پلنے والا آدمی تھا، تب تو اسے کوئی تکلیف کہاں سے ملے گی؟ دنیا میں جو چاہا سب میسر ہے اس کو، سارے اسباب۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَيُسْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً، اسے جہنم میں ایک ڈبکی لگوا کر کے باہر نکالا جائے گا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ، اللہ کے بندے یہ بتا کیا تو نے کبھی کوئی نعمت دیکھی ہے، کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہے؟
کبھی کوئی آرام سکھ اور چین کبھی دیکھا ہے؟ کہے گا اللہ نعمت کیا ہوتی ہے مجھے تو معلوم بھی نہیں، بھلائی کیا ہے، عافیت کیا ہے، راحت کیا ہے، سکھ اور چین کیا ہے، مجھے تو پتا بھی نہیں کہ کیا ہے یہ سب۔ اتنی مصیبت میں ہوں میں، اتنی پریشانی میں ہوں میں، اتنے عذاب میں ہوں، مجھے آج تک کبھی نعمت ملی ہی نہیں ہے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یعنی دنیا کی ساری نعمتیں انسان کے پاس ہو، اگر یہ توحید کا علم، توحید کا سرمایہ ایمان اگر نہیں ہے اس کے پاس، تو جہنم کی ایک ڈبکی سے دنیا کی ساری نعمتوں کو بھول جائے گا۔ اتنا سخت عذاب جہنم کا ہوگا۔ اور اس کے اپوزٹ میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا قیامت کے دن جو دنیا میں سب سے زیادہ پریشان حال ہوگا۔ اشد الناس بؤساً، سب سے زیادہ مجبور، پریشان حال، فاقہ کرنے والا، غریب، فقیر، قلاش، جس کو ایک ٹکڑا روٹی کا بھی صحیح سے نہیں ملتا تھا، ایسے شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا، لیکن وہ اپنے ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے جنتیوں میں سے ہوگا۔ تو اب دنیا میں تو آرام ملا نہیں اس کو، دھکے کھاتا رہا، پریشانیاں اٹھاتا رہا، یہاں تکلیف وہاں تکلیف، گھر نہیں، صحت نہیں، عافیت نہیں، مال نہیں، کپڑا نہیں، راحت نہیں، گاڑی نہیں، کچھ نہیں آدمی کے پاس، بھٹکتا رہا، پریشان ہوتا رہا، زندگی کٹ گئی، لیکن توحید سے کبھی ہاتھ نہیں دھویا، نماز کبھی نہیں ضائع ہونے دیا، حلال حرام کی ہمیشہ پرواہ کرتا، اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارا، ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ دنیا سے گیا۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَيُسْبَغُ فِي الْجَنَّةِ فِي النَّارِ فِي الْجَنَّةِ سَبْغَةً، اس شخص کو جنت میں ایک ڈبکی لگا کر کے نکالا جائے گا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا بندے کبھی کوئی تکلیف دیکھا ہے؟ کبھی کوئی تکلیف اٹھائی، کبھی کوئی پریشانی اٹھائی، کبھی کوئی فقیری، غریبی، فاقہ کشی، قلاشی، محتاجی کبھی دیکھا ہے؟ کہے گا اللہ یہ کیا ہوتا ہے، مجھے تو کبھی تکلیف ہوئی نہیں، میں تو نعمتوں میں ہی نعمتوں میں زندگی گزار رہا ہوں۔ ایک ڈبکی سے اس کو دنیا کی ساری تکلیفیں بھول جائیں گی۔ اور ان سب کا کھیل کیا ہے، راز کیا ہے؟ راز صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، سچا دین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اسی پر زندگی گزارنے کا انجام یہ ہوگا۔ دنیا میں آپ کے پاس 1% بھی نہ ہو، ایمان لے کر کے جاؤ گے تو جنت کے مستحق بن جاؤ۔ دنیا کی ساری دولت ہوگی، خالص ایمان نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جہنم کے مستحق ٹھہرو گے۔ اور اس پوری فہرست میں علم جس کی بات چل رہی ہے، علم حاصل کرنا، کیا علم حاصل کرنا ہے، اس پوری فہرست میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا علم، نبی کی سنت کا علم، یہ سب سے پہلی چیز ہے میرے بھائیو، توحید سب سے پہلے۔ خیر، بات یہ چل رہی تھی کہ دنیاوی علم حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ وہ اللہ کے دین کے راستے میں کسی بھی طرح سے رکاوٹ نہ بنے۔ اچھا، اب یہ تو ہو گئی بات علم کے سلسلے میں، لیکن یہ علم آپ حاصل کہاں سے کریں گے؟ کیا کریں گے آخر؟ سورس کیا ہے؟ کتابیں آپ کو اردو میں، عربی میں، ہندی میں، انگریزی میں ملتی ہیں، کیا کریں گے؟ آپ اٹھائیں گے، خود پڑھنا شروع کر دیں گے۔ آج کل آپ کے پاس یہ میڈیا ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، فیسلٹی ہے جدید ٹیکنالوجی کی، اور ہر آدمی پر سیکنڈ جہاں چاہتا ہے جڑ جاتا ہے، سننے لگتا ہے، دیکھنے لگتا ہے۔ اس حوالے سے بہت بنیادی باتیں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ اگر کچھ بھی سورس بنا لیں گے علم کا تو کچھ بھی سیکھنا بھی شروع کر دیں گے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ آپ اگر کسی بھی چیز کو سورس بنائیں گے تو آپ کو وہی حاصل ہوگا جو اس سورس سے حاصل ہو سکتا ہے، وہ سارے خطرے، وہ سارے اندیشے رہیں گے۔ آج سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اس میڈیا کے دور میں، شہرت کے دور میں، پبلسٹی کے دور میں، اور خود غرضی کے دور میں، دنیا پرستی کے دور میں، آج حالات ایسے بن گئے ہیں کہ لوگ علم حاصل کرنے کے سلسلے میں جو سورس ہے اس پر بہت زیادہ غور نہیں کرتے۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس
آج تو انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے اور موبائل کے اندر سوشل میڈیا ہمارے پاس موجود ہے، اور سارے جو کچھ ہم چاہیں گے وہاں سے دیکھ لیں گے، وہاں سے سننا چاہیں گے سن لیں گے، پڑھنا چاہیں گے پڑھ لیں گے، جو ریفرنس چاہیے، جو حوالہ چاہیے، جس زبان میں چاہیے، آڈیو میں چاہیے، ویڈیو میں چاہیے، ریٹن تحریر میں چاہیے، سب کچھ فراہم ہے۔ تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے بلا وجہ اس مسجد میں کسی حلقے میں آ کر کے بیٹھنے کی؟ کیا ضرورت ہمیں کسی درس میں بیٹھنے کی؟ کیا ضرورت ہے ہمیں کسی عالم کے پاس اس کی شاگردی میں بیٹھنے کی؟ کیا ضرورت ہے کسی عالم سے کوئی درس کتاب لے کر کے بیٹھ کر کے علم حاصل کرنے کی کیا ضرورت؟ سمجھ رہے ہیں؟ آج کل تو لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جمعے کے خطبے بھی ہے نا، اگر گنجائش ہوتی تو وہ بھی ہم لائیو سن لیتے۔ کیا ضرورت ہے مسجدوں میں جانے کی؟ آپ نے سنا ہوگا لاک ڈاؤن کی پیریڈ میں بعض لوگوں نے فتویٰ بھی دے دیا کہ کیا ضرورت ہے ہم کو پریشانی اٹھانے کی، ہر آدمی اپنے گھر میں بیٹھا رہے اور حرم سے، مکہ سے، مدینہ سے جو نماز ہوگی وہاں کی امامت میں ہم موبائل کے ذریعے سے ان کی اقتدا کر لیں گے۔ اس طرح سے یعنی یہ آزادی اتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے کہ لوگ شریعت کے اصولوں پر بھی قائم رہنے کو تیار نہیں ہے۔ اس طرح کی مشکلات ہے اور یہ بہت افسوسناک چیز ہے۔ تو علم حاصل کرنا ہے، لیکن علم حاصل کرنے کا سورس کیا ہوگا، اس کا مرجع کیا ہوگا، یہ بھی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ ہم اور آپ نے ابھی سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو جس میں بات بتائی گئی ہے کہ نبیوں کی وراثت علم ہے، نبیوں کی وراثت علم ہے۔ اب جن کے پاس نبیوں کی وراثت کا علم ہے انہی سے ہمیں علم حاصل کرنا ہوگا۔ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی جو عمر مقرر کی تھی اس عمر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا پیغام دنیا میں پہنچا دیا اور آپ دنیا سے چلے گئے۔ لیکن انسانوں کا سلسلہ جاری کہ نہیں جاری؟ انسانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، پیدائش چل رہی ہے، دنیا آباد ہے۔ تو اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، ان کی رہنمائی کون کرے گا؟ آنے والی نسلوں کی رہنمائی کون کرے گا؟ ان کو ایمان کون سکھائے گا؟ ان کو توحید کون سکھائے گا؟ ان کو حق ناحق کی پہچان کون کرائے گا؟ انہیں حلال و حرام کی تعلیم کون دے گا؟ ظاہر سی بات ہے سلسلہ نبوت کا ختم ہوا ہے، لیکن نبوت کا مشن ختم نہیں ہو گیا ہے۔ نبوت کا مشن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے علماء کی گردنوں پر ڈال دیا ہے، بہت صراحت کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے علماء کے ذمے یہ ڈال دیا ہے کہ علماء صحیح معنوں میں نبوت کے وارث بنے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث بنے اور اس کی روشنی میں امت کو رہنمائی کریں۔ اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امت میں سب سے اونچا مقام اگر کسی کا ہے تو امت کے سچے علماء کا مقام ہے۔ امت کے علماء کا مقام کیوں؟ اس لیے کہ نبوت کی وراثت ان کے پاس ہے، جو مشن نبیوں کا تھا وہی مشن امت کے سچے علماء کا ہے۔ لیکن یہ تفریق ضروری ہے کہ صحیح معنوں میں سچے وارثین نبیوں کے کون ہیں؟ نبیوں کے سچے وارثین کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کیا تھا؟ آپ قرآن کریم کے میرے بھائیوں علم بردار ہیں، قرآن کریم آپ کے سینے پر اترا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے سے اس کی تشریح فرمائی، ایک ایک چیز کو کھول کر کے بتایا۔ جس بیچ نے، جس طبقے نے سب سے پہلے وہ علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا، سیکھا، سمجھا، وہ صحابہ کرام کا طبقہ تھا۔ وہ علم کہاں تک پہنچا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تک پہنچا۔ اب نبیوں کے بعد سب سے بڑے علماء کون ہیں؟ ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑے علماء امت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ اسی لیے وہ سب کا مرجع ہے کہ نہیں؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری امت کا مرجع، ساری امت کا سورس ہیں وہ صحابہ کرام۔ اسی لیے ہم آپ اگر صحابہ کرام کا نام بار بار لیتے ہیں، صحابہ کرام کا طریقہ، صحابہ کرام کا راستہ، صحابہ کرام کا منہج، صحابہ کرام کی فقہ، صحابہ کرام کا فہم، ان کی سمجھ، بار بار جو ہم باتیں کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ یہ چین ہمیں سمجھنا ہے۔ ہم نے 100 سال پہلے کسی کو بہت بڑا جانا ہے، 200 سال پہلے سے کسی کو بہت بڑے اونچے مقام کا جانا ہے، ٹھیک ہے،
وہ علماء ہیں امت کے، لیکن ہم اس ترتیب میں جب اصل مرکز تک پہنچیں گے تو سب سے اونچا مقام امت میں کس کا ہے میرے بھائیو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا مقام ہے۔ اور اس کے پیچھے تو بہت سارے اسباب ہیں کہ آخر ان کا مقام کیوں دنیا میں اونچا ہے، اور سب سے بڑی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کا دیدار۔ وہ مقام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کا جو مقام بنایا ہے، وہ مقام دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ سجدوں سے نہیں مل سکتا، وہ تسبیحات سے نہیں مل سکتا، وہ اذکار سے نہیں مل سکتا، وہ تہجد اور نوافل سے نہیں مل سکتا۔ وہ مقام کسی بھی طور پر حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخابی طور پر نبی کے صحابہ کو عطا فرمایا ہے۔ نبی کا انتخاب کیا گیا تھا، ایسے ہی نبی کے صحابہ کے لائق کون ہوگا ان کا انتخاب کیا گیا تھا۔ اس لیے وہ علم جو نبی کے ذریعے صحابہ تک پہنچا، صحابہ کے ذریعے تابعین تک، تابعین سے تبع تابعین، اور پھر وہی علم آگے بڑھا، اس علم کے جو علماء ہیں وہ ہمارا سب سے بڑا سورس اور سب سے بڑا مرجع ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو حدیثوں میں بڑی صراحت سے بات بیان فرما دی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے غیر الدجال اخوف علی امتی من الدجال، دجال کے علاوہ ایک چیز ایسی ہے جس کا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف ہے۔ اور آپ نے فرمایا الائمۃ المضلون، گمراہ کرنے والے علماء، مس گائیڈ کرنے والے علماء، غلط راہوں پر ڈالنے والے علماء، ایسے علماء جو الگ رخ پر، الگ نظریے پر، الگ عقیدے پر، الگ سوچ پر لوگوں کو گائیڈ کرتے ہوں، ایسے علماء کا سب سے زیادہ خوف مجھے اپنی امت کے بارے میں ہے۔ کہیں میری امت ان کے پیچھے نہ چلی جائے، میری امت ان کے پیچھے نہ بہک جائے، ان کو نہ سننے لگے، ان کو نہ استاذ بنا لے، ان کی شاگردی اختیار نہ کر لے، ان کی کتابیں پڑھنا شروع نہ کر دے، کسی بھی طریقے سے ان سے جڑ نہ جائے، ورنہ وہ مضلون ہے، گمراہ گر، گمراہ کرنے والے۔ اس کا خطرہ ہے مجھے۔ آپ سوچئے کیوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی؟ کیوں؟ اسی لیے آپ نے یہ بات بیان فرمائی تاکہ آپ کی امت آگاہ رہے، چوکنا رہے، الرٹ رہے، دھوکے میں نہ پڑ جائے، دیکھے جانے اصول کیا ہوگا، پہچان کے لیے کیا طریقہ ہوگا، شناخت کیسے ہوگی، کون گمراہ کرنے والے اور کون ہدایت یافتہ۔ اب دونوں چیزوں کو آپ جوڑیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ المہدیین، الراشدین المہدیین، ہدایت یافتہ نیک خلفائے راشدین، اور آگاہ کس سے کیا؟ الائمۃ المضلین، گمراہ کرنے والے پیشواؤں سے، پیروں سے، بڑوں سے، پیشواؤں سے، ایسے لوگوں سے آگاہ کیا۔ تو اب ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہی غور کرنا ہے کہ ہم کس کو اپنا استاذ بنائیں، سورس کیا ہو علم حاصل کرنے کا۔ بہت بڑا مسئلہ ہے میرے بھائیوں۔ یہاں ایک جو بہت بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ آج میڈیا کے اس بہاؤ کے دور میں مشکل یہ پیدا ہو گئی ہے کہ لوگوں نے اس کی پہچان کرنے کا جو ضابطہ بنا لیا ہے نا، کس کو سنا جائے، کس کو پڑھا جائے، کس کو سیکھا جائے، کس کو سبسکرائب کیا جائے، کس سے جڑا جائے، اس کے لیے جو معیار بنا لیا ہے عوام نے، عام طور پر وہ معیار ہے میڈیا پر شہرت کا معیار۔ جو جتنا زیادہ مشہور ہے، جو جتنا زیادہ پاپولر ہے، جو جتنا زیادہ سنا جاتا ہے، جس کا چرچا جتنا زیادہ ہے، وہ اتنا زیادہ معتبر ہے، جس کے فالوور جتنے زیادہ ہیں وہ اتنا ہی زیادہ قابل اعتبار ہے، اسی کو سننا چاہیے، اسی کو جاننا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ بھائی اس کی فالوورز اتنے زیادہ ہیں، فلاں صاحب کے فالوورز اتنے زیادہ ہیں، فلاں عالم کے فالوورز اتنے زیادہ ہیں۔ آپ بتائیے کہ بھئی یہ معیار کب سے ہو گیا؟ کسی کو استاذ بنانے کا، کسی سے علم حاصل کرنے کا معیار یہ کب سے ہو گیا کہ اس کی شہرت بہت زیادہ ہے؟ اگر شہرت ہی کو دیکھنا ہے تو شہرت والے تو بہت سارے لوگ ہیں۔ کیا شہرت کی بنیاد پر، کسی کی پبلسٹی کی بنیاد پر ہم اس کو اپنے دین کا مرجع بنا لیں گے؟ دین اتنا حقیر ہو چکا ہے کہ ہم شہرت کے نام پر جج کریں گے اور ہم اس کو اپنا استاد بنا لیں۔ کتنی خطرناک سوچ ہے، آپ سوچیں۔ کیا ہے راستہ؟
راستہ وہی ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، صحابہ کرام، انصار، مہاجرین کا راستہ، اور اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ جن لوگوں نے ان کی سچی پیروی کی ہے، ان کے سچے پیروکار، تو اسی راستے کے سچے پیروکار جو علماء ہیں، انہی کو ہمیں کیا بنانا ہے؟ انہی کو ہمیں اپنا اسوہ اور آئیڈیل بنانا ہے، انہی سے علم حاصل کرنا ہے۔ آپ کو یہ جاننا ضروری ہے، اور جاننے کے لیے بھی جاننا ضروری ہے کہ آپ کہاں سے جانیں گے۔ کون بتائے گا آپ کو کہ وہ کون سے علماء ہیں جو نبوت کے سچے وارثین ہیں، جو آپ کو سچی توحید بتلائیں گے، جو آپ کو سچی سنت بتلائیں گے، جو آپ کو شرک سے ڈرائیں گے، آگاہ کریں گے، جو آپ کو بدعات سے آگاہ کریں گے، جو آپ کو باطل راہوں سے چوکنا کریں گے، جو آپ کو جنت کی راہ دکھائیں گے، جہنم کی راہوں سے آپ کو بچائیں گے۔ اس کی پہچان کرنے کے لیے بہت باریکی سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے، بہت ڈیپلی، بہت باریکی سے، تب جا کر کے آپ اس کا فیصلہ کر پائیں گے۔ کیوں معلوم ہے؟ اس لیے کہ کتاب اور سنت کے حوالے دینے والے بھی آج کل کے دور میں بہت بڑے گمراہ بن کر کے دنیا کے اندر مشہور ہو گئے۔ قرآن کا نام لینے والے، سنت کا نام لینے والے بھی آپ کو مس گائیڈ کرنے کے لیے دنیا کے اندر موجود ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں، ہمارا بھائی آتا ہے، ہمارا نوجوان کہتا ہے کہ بھائی میں فلاں کو سنتا ہوں۔ کیوں سنتے ہیں آپ؟ تو وہ کیا جواب کیا دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے تو صحیح بات بتاتے ہیں، ان کی باتیں تو بالکل صحیح ہوتی ہیں۔ کیوں صحیح ہوتی ہیں؟ قرآن سے بات کرتا ہے، وہ قرآن پیش کرتا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے بتلاتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیثیں پڑھ کر کے بتلاتا ہے، اس لیے وہ حق ہے، وہ صحیح ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث کا اگر وہ نام نہیں لے گا، نہیں پیش کرے گا، تو آپ تو اس کو مسلمان بھی نہیں سمجھیں گے۔ قرآن اور سنت کا نام لینا، پیش کرنا کافی نہیں ہے۔ وہ جو قرآن کو پیش کر رہا ہے، جو سنت کو پیش کر رہا ہے، کیا قرآن کا وہی معنی ہے جو وہ بتلا رہا ہے؟ کیا وہ سنت کا وہی معنی ہے جو وہ بتلا رہا ہے؟ کیا وہ جو پروف کرنا چاہتا ہے قرآن کی آیت سے، جو پروف کرنا چاہتا ہے سنت سے، کیا وہی چیز واقعی پروف ہوتی ہے؟ اس کا معیار کیا ہوگا؟ قرآن آج تو اترا نہیں ہے، اللہ کے نبی کی حدیثیں سنتیں آج تو نہیں آئی ہیں، 1400 سے زیادہ سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ تو قرآن سب سے پہلے کن کے سامنے اترا تھا؟ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے کن کے سامنے بیان ہوئی تھی؟ انہوں نے سمجھا ہوگا نا قرآن کریم کو اچھے سے، انہوں نے سمجھا ہوگا اللہ کے نبی کی حدیثوں کو، بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا قرآن کو اترتے ہوئے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریکٹیکل کرتے ہوئے قرآن کو، سنت کو۔ اس کی سمجھ کیا ہے؟ اس کی فہم کیا ہے؟ کیا وہی معنی آج جو یہ بیان کر رہا ہے پاپولر آدمی، کیا وہی معنی ہے اس کا؟ یہ بہت بڑا اپنے آپ میں سوال ہے۔ اس لیے ہم الحمدللہ ہمیشہ اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ قرآن کریم کو، نبی کی سنت کو اس طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے جس طرح سے نبی کے صحابہ نے سمجھا ہے، جس طرح سے صحابہ نے آگے بڑھایا، تابعین نے سمجھا، جس طرح سے انہوں نے آگے بڑھایا، تبع تابعین نے سمجھا، جس طرح سے ان کے نقش قدم پر چلنے والے ائمہ نے، بڑے بڑے ہے نا ائمہ نے، اعلام نے جیسے سمجھا ہے، ویسے ہمیں سمجھنا ہے۔ اس راستے کے جو سچے علماء ہیں ان سے آپ کو جڑنے کی ضرورت ہے۔ اب اس میں جو مصیبتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ مصیبتوں میں سے ایک مصیبت یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کا تو علم سے کوئی رشتہ بھی نہیں ہے۔ میڈیا پر مشہور ہونے والے بڑے ایسے لوگ بھی ہیں جن کا علم سے کوئی رشتہ نہیں ہے، ان کے پاس عربی زبان کا بھی علم نہیں، ان کے پاس علوم شریعت کا بھی علم نہیں، وہ دوسرے میدانوں کے لوگ ہیں، دوسرے میدانوں کے لوگ ہیں، تھوڑی اسٹڈی کر لی، کچھ پڑھ لیا، کچھ سیکھ لیا، اور اس کے بعد انہوں نے میڈیا کا سہارا لے کر کے اپنے آپ کو دائی، عالم، فاضل بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دی۔ اب قرآن آپ کے سامنے دکھائی دیتا ہے، حدیثوں کی کتابیں جلدوں کی شکل میں آپ کے سامنے دکھائی دیتی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حق بیان کرتا ہوگا اور آپ اس کو سننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی پیچیدگی ہے کہ آپ یہ بھی سمجھیں کہ جو لوگ علم سے رشتہ نہیں رکھتے ہیں وہ آپ کے استاد ہیں، جو علماء نہیں ہیں آپ نے اپنے آپ کو ان کا شاگرد بنا رکھا ہے،
آپ اس کے فین ہیں، آپ اس کے دیوانے ہیں، آپ اس کو سنتے ہیں، اس کو پاپولر کرتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ سب سے بڑا کام کرتا ہے۔ اور کوئی ہم جیسا جب بیٹھ کر کے بتلاتا ہے طالب علم کہ اس کی حقیقت یہ ہے، تو آپ کہتے ہیں، ہمارے بہت سارے عزیز نوجوان کہتے ہیں کہ علماء کو ان سے حسد ہوتا ہے۔ کیا حسد ہوگا؟ ہم نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ کسی جاہل سے کسی عالم کو کیا حسد ہو سکتا ہے؟ ہمیں کیا حسد رہے گا میرے بھائی؟ کسی بھی شخص کو کیا حسد رہے گا؟ اچھا، بہرحال بات لمبی نہ ہو جائے، مجھے ایک دو باتیں اور خاص طور پر کرنی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم جب اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں، تابعین کو دیکھتے ہیں، تبع تابعین کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ اگر کسی شخص نے جس کا علم سے تعلق نہیں ہے، جو صاحب علم نہیں ہے، اور اگر وہ کہیں 10 لوگوں کو اکٹھا کر کے کوئی بات بتلا رہا ہے، کچھ بیان کر رہا ہے، کچھ سنا رہا ہے، اور لوگ اس کو بالکل انہماک کے ساتھ سن رہے ہیں، تو ان کے پاس جا کر کے اس کی حقیقت پتہ لگاتا تھا کہ بھئی یہ کون ہے، اس کا استاذ کون ہے، اس کے استاذ کا استاذ کون ہے، اس کے اوپر کا استاذ کون ہے، یہ کس سلسلے کے علماء سے علم حاصل کرنے والا ہے۔ کچھ بھی نہیں، اس کا کوئی استاذ نہیں، اس کے استاذ کا کوئی استاذ نہیں، کوئی استاذ ہی نہیں ہے اس کا، وہ یوں ہی قصہ گوئی کر رہا ہے، دین کے نام پر بہت ساری باتیں بیان کر رہا ہے، لوگوں کو جنت کی رغبت دلا رہا ہے، جہنم سے ڈرا رہا ہے، اور اس کے لیے جھوٹے سچے واقعات بیان کر رہا ہے، قصے بیان کر رہا ہے، لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ ایسا کر کے وہ عوام الناس کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اسی وقت چوراہے پر جہاں وہ کھڑے ہو کر کے بیان کرتا تھا، اسی وقت وہیں اسے ذلیل کرتے تھے، رسوا کرتے تھے۔ اس کی دلیلیں، اس کے حوالے ایک نہیں ہے، 2500 حوالے موجود ہیں، اور اسے بہت اطمینان سے بیٹھ کر کے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے کا جو اس وقت درس چل رہا ہے، سلسلہ چل رہا ہے، وہ مومن پورہ کی مسجد میں چل رہا ہے۔ الحمدللہ امت کے اسلاف کے اقوال، عقیدہ توحید اور سنت سے متعلق، یا عقیدے اور سنت سے متعلق سلف صالحین کے اقوال، اس میں اتنی ساری باتیں، اتنے سارے شواہد اور حوالے موجود ہیں، آپ پڑھ کر کے حیران ہو جائیں گے۔ جب دیکھتے تھے کبھی کہ مجلس ہٹ نہیں رہی ہے، سب گھیرے ہوئے ہیں، اور گھیر کر کے ایک بے علم کو اپنا استاد بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس مجلس میں جا کر کے بیٹھ جاتے، بیچ میں جا کر کے بیٹھ جاتے۔ بعض اسلاف کے تو ایسے واقعات موجود ہیں کہ اس مجلس میں بیچ میں جا کر کے بیٹھ گئے، کپڑے اتارا، اور کپڑے اتارنے کے بعد استرا لے کر کے اپنی بغل بنانے لگے۔ لوگوں نے چلانا شروع کر دیا، یہ کیا کرنا تم نے شروع کر دیا؟ کہا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے جو میں عمل کر رہا ہوں، لیکن یہ جو تم سارے لوگ بھیڑ لگا کر کے اس کو سن رہے ہو، یہ سب جہالت کے کام کر رہے ہو، جاہلوں کے پیچھے چل رہے ہو۔ یہ نیکی کا کام ہے، اور یہ سب کا سب گمراہی کا کام ہے۔ اب آج جو صورتحال ہے میڈیا کے اس دور میں، اس میں مشکلات بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ ہمارے اپنے نوجوان جو قرآن، سنت، صحابہ، اہل حدیثیت، سلفیت، اس سے جڑے ہوئے ہمارے علماء، ہمارے نوجوان ہیں، یہ بھی بہت زیادہ آزاد روی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ ان کو بھی بہت زیادہ باریکی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ علم کس سے حاصل کریں؟ علم کس سے حاصل کریں؟ آپ کو شاید نہیں پتا ہے کہ انحرافات کتنی شکل کے ہو سکتے ہیں۔ انحرافات کی شکلیں بہت ساری ہیں۔ آپ نہیں جان سکتے کہ تصوف کا راستہ کون دکھا رہا ہے آپ کو، صوفیت کی راہ پر کون آپ کو لے کر کے جا رہا ہے۔ بول نہیں رہا ہے کہ صوفیت کی راستے پر آپ کو لے جا رہا ہے، لیکن اس کا راستہ صوفیت کا راستہ ہے۔ آپ نہیں جانتے ہیں کہ کون آپ کو دین کے نام پر، جہاد کے نام پر، خلافت کے نام پر، اسلامی حکومت کے نام پر دنگے اور فساد کے راستے پر لے جا رہا ہے۔ آپ نہیں جانتے ہیں کہ کون آپ کو قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے حضرات صحابہ کرام کی سمجھ کی ضرورت ہے، تابعین کی فقہ کی ضرورت ہے۔ اس کے بجائے کون ہے جو آپ کو اپنی عقل کو بنیاد بنا کر کے دین کو سمجھنے کے راستے پر ڈال رہا ہے؟ آپ کی اپنی عقل ہے، آپ کی اپنی سوچ ہے، آپ بہت ٹیلنٹ ہیں، بہت آپ جینیس ہیں، بہت آپ ذہین و فطین ہیں۔ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے دین کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے
آپ کو کون عقل پرستی کی راہ پر ڈال رہا ہے؟ کون آپ کو اس دنیا کے اس وقت موجودہ فتنوں کی بات کر رہا ہوں، کون ہے آپ کو جو رافضیت کے راستے پر ڈال رہا ہے؟ آپ نہیں محسوس کر سکتے۔ ہمارے ماضی قریب میں چند سالوں پہلے آپ بتائیے کہ جہاد کے نام پر، اسلامی حکومتوں کے نام پر کتنے نوجوان میرے بھائیوں پکڑ دھکڑ کے شکار ہوئے کہ نہیں شکار ہوئے؟ سب دین کے نام پر کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ سب دین کے نام پر کیا گیا۔ یہ سب فتنے انہی راستوں سے آپ کے بیچ میں آتے ہیں، سمجھ رہے؟ ابھی میں آپ کو بتاؤں، سب سے زیادہ شہرت پانے والا شخص بالکل قریب میں نائک صاحب ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا زیادہ شہرت پانے والا ماضی قریب میں کوئی نہیں ہوگا۔ اور مجھے یاد ہے کسی موقع پر بات چلنے لگی تو جو لوگ ان کو بہت زیادہ سنتے تھے اور بہت زیادہ ان سے متاثر تھے، فین تھے ان کے، ان لوگوں نے ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس وقت تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو اتنا زیادہ فالو کیا جا رہا ہے کہ اتنا زیادہ تو شیخ سدیس کو بھی فالو نہیں کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد کھول کر کے وہ دکھانے لگے، کہنے لگے دیکھیے دونوں ایک دو نمبر پر ہیں، پہلے نمبر پر ذاکر نائک ہے، دوسرے نمبر پر ڈاکٹر عبدالرحمان سدیس امام حرم ہے، یعنی سدیس صاحب سے زیادہ پاپولر ہے ڈاکٹر ذاکر نائک۔ یہ وہ معیار وہ ثابت کر رہے تھے کہ اتنا بڑا آدمی ہے، اتنا معروف شخص ہے کہ شیخ سدیس سے بھی اونچا مقام ہے ان کا۔ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا استاذ کون ہے؟ آپ جانتے ہیں ذاکر نائک کا استاذ کون ہے؟ کتنے ہمارے بھائی آج بھی فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بہت سارے لوگ ان کو سنتے ہیں، بہت سارے لوگ آج بھی ان کی ویڈیوز کو یہاں سے وہاں شیئر کرتے ہیں، ان کو بہت بڑا اسلام کا داعی سمجھتے ہیں، بہت بڑا ان کو دین کا خادم سمجھتے ہیں، اور اتنا بڑا کارنامے بیان کرتے ہیں لوگ۔ سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اتنے سارے لوگوں کو اسلام کا کلمہ پڑھوایا۔ یہ کوئی معیار نہیں ہے، معیار علم ہے۔ کیا وہ علم کے راستے کے ہیں؟ وہ کیا ان کے پاس دین کا علم ہے؟ کیا وہ دین کے عالم ہیں؟ کیا قرآن کریم کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں وہ؟ کیا حدیث رسول کو انہوں نے پڑھا ہے؟ کیا اسلامی فقہ کو انہوں نے پڑھا ہے؟ کیا عربی زبان انہوں نے سیکھی ہے؟ کیا اسلامی عقیدہ انہوں نے پڑھا ہے؟ کوئی ایک کتاب بھی اگر انہوں نے پڑھی ہو 100 صفحے کی تو آپ بتائیے کہ ہاں وہ عقیدے کے بہت بڑے عالم ہو سکتے ہیں۔ ہمیں کسی سے کوئی ذاتی نفرت نہیں ہے، یہ بات یاد رہے۔ جتنے لوگوں کا بھی تذکرہ اشاروں میں یا لفظوں کے ساتھ ہم کر رہے ہیں، نام کے ساتھ میں، کسی سے کوئی ذاتی نفرت نہیں ہے۔ نفرت جو ہے وہ ان کے غلط راستے سے نفرت ہے، ان کے غلط فکر سے نفرت ہے، ان کی غلط منہج سے نفرت ہے ہمیں۔ ذاکر نائک صاحب کا اس وقت دنیا میں اگر کوئی بڑا سے بڑا استاذ ہے تو وہ دو لوگ ہیں، اور شاید آپ دونوں کو نہ جانتے ہوں، شاید کوئی نہ جانتا ہو کہ دونوں استاذ کون ہیں، لیکن وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے پوری دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں، اور دونوں کا عقیدہ اور منہج بگڑا ہوا ہے، لیکن وہ ان کے استاذ ہیں، اور ہم نے ذاکر نائک صاحب کو استاد بنا رکھا ہے۔ آخر ساری دنیا میں اس وقت جو سب سے چوٹی کے بڑے علماء ہیں وہ علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز ہیں کہ نہیں ہیں؟ علامہ محمد بن صالح عثیمین ہے کہ نہیں ہے؟ شیخ البانی ناصر الدین البانی صاحب ہیں کہ نہیں ہیں رحمت اللہ علیہ، جو وفات پا چکے تینوں؟ ایسے ابھی جو علماء موجود ہیں، عرب دنیا کی بات میں کر رہا ہوں، اس میں شیخ صالح فوزان ہے کہ نہیں ہے؟ شیخ لوحیدان ہے کہ نہیں ہے؟ شیخ غدیان ہے کہ نہیں ہے؟ شیخ عبد المحسن عباد ہے کہ نہیں ہے؟ یا ہمارے بر صغیر کے الحمدللہ چوٹی کے علماء جو گزر چکے ہیں آج بھی موجود ہیں، یہ علماء کیا اہل حدیث علماء نہیں ہے؟ یہ ان میں سے کسی کو استاد کیوں نہیں بنایا ذاکر نائک صاحب نے؟ کیا ہے یہ؟ کیا یہ علماء نہیں ہے؟ آخر ان کا استاد شیخ بن باز کیوں نہیں ہے؟ ان کے اساتذہ میں شیخ البانی کیوں نہیں ہے؟ وہ ساری دنیا میں سب سے بڑے علماء میں ان کو کیوں نہیں شامل کرتے؟ بتائیے کہ راستہ صحیح ہوگا؟ یہ چوٹی کے امت کے علماء ہیں، جو خالص کتاب اللہ کے علماء ہیں، جو سنت کے علماء ہیں، جو امت کے سلف صحابہ کرام کی سیرت، تابعین، تبع تابعین کے علماء ہیں، اس راستے پر چل کر کے امت کی رہنمائی کرنے والے علماء ہیں۔ ان علماء کو
ڈاکٹر صاحب نے اپنی فہرست میں سرے سے نہیں رکھا. ایک استاذ ان کا سعودی عرب کا ہے، اس کا بھی منہج بگڑا ہوا ہے، اور ایک جو ہے وہ موریتانیہ کا ہے، اس کا بھی منہج بگڑا ہوا ہے. ایک صوفی ہے اور ایک اخوانی ہے، بدعقیدہ آدمی ہے. یہ دو لوگ پوری دنیا کے گریٹسٹ اسکالر ہیں ذاکر نائک صاحب کے. میں اس لیے کھولتا ہوں میرے بھائیوں تاکہ آپ کی بھی آنکھ کھلے. اشارے کنائے میں بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے، یہ بہت وضاحت کے ساتھ صراحت کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے. کسی نے انجینئر مرزا کو اپنا استاد بنا رکھا ہے اس لیے کہ اس کے پاس کتابوں کا گٹھر ہوتا ہے. کھلی رافضیت کی دعوت دینے والا پوری دنیا کے اندر، اس کو لوگوں نے استاد بنا رکھا ہے. ڈاکٹر اسرار کو دنیا کا سب سے بڑا مفسر بنا رکھا ہے، اور لوگ یہ ثابت کرتے ہیں کہ دنیا میں بر صغیر ہندوستان پاکستان کے اندر اس سے بڑا قرآن کی تفسیر جاننے والا کوئی نہیں ہے. لیکن آپ کو نہیں پتا ہے کہ جس آدمی کے پاس علم شریعت نہیں ہے وہ قرآن کی تفسیر کہاں سے کرتا ہوگا. قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے کیا چاہیے بھائی؟ قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے قرآن چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ قرآن کی تفسیر سب سے پہلے قرآن سے ہوتی ہے، پھر قرآن کی تفسیر اللہ کے نبی کی حدیث سے ہوتی ہے، پھر قرآن کی تفسیر نبی کے صحابہ کے اقوال سے ہوتی ہے. یہ قرآن کی تفسیر کا چین ہے. انہوں نے شریعت کے علوم کو پڑھا ہی نہیں. تفسیر کہاں سے کرتے ہیں وہ؟ اپنی رائے سے، اپنی عقل سے، اپنے نظریے سے تفسیر کرتے ہیں وہ. اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. ہم نے اس سے پہلے بھی بعض مثالوں کو پیش کیا ہے کہ من مانی تفسیر کرتے ہیں. اور ہم نے سورۃ الحدید کی آیت کریمہ کا ذکر بھی اس سے پہلے کہیں کیا تھا کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن کی تفسیر میں کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا دنیا میں کوئی موجود نہیں ہے، صرف اللہ ہی موجود ہے دنیا کے اندر. صوفیت کا عقیدہ دنیا میں پھیلانے والا آدمی اور ہمارا اہل حدیث نوجوان بھی ان کو ایسے فالو کرتا ہے جیسے دنیا میں اس سے بڑا تفسیر کا جاننے والا کوئی نہیں ہے. اب ہم اگر اتنے زیادہ آزاد ہو جائیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں علم کس سے حاصل کرنا ہے، تو آپ کا دعویٰ اہل حدیثیت کا رہ سکتا ہے لیکن اہل حدیثیت کے اصول ختم ہو جائیں گے، اہل حدیثیت کا علم ختم ہو جائے گا. آپ ظاہر میں نام کے اہل حدیث ہوں گے، اندر سے عقیدے منہج میں کھوکھلے ہو چکے ہوں گے. اس لیے آزادی سے نہ رہیں، فکر مندی کے ساتھ زندگی گزاریں. میرے بھائیوں، اس حوالے سے باتیں بہت ساری اقوال کی بھی ہیں، آثار کی بھی ہیں، اور ان سب کا تذکرہ کرنے میں وقت کافی چلا جائے گا. اس لیے میں خاص طور پر ایسے اشارہ اس لیے کرنا چاہتا ہوں صراحت کے ساتھ میدان میں گراؤنڈ پر اتر کر کے کہ گراؤنڈ میں کیا چل رہا ہے اس کا تذکرہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے. اس سے پہلے ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ پڑوسی ملک کے بعض مقررین نے دنیا کے اندر اپنی شبیہ ایسی بنا رکھی ہے کہ ساری دنیا ان کو سنتی ہے، جبکہ وہ منہج کے اعتبار سے، مسلک کے اعتبار سے اہل حدیث ہے ہی نہیں. مولوی ہے وہ لیکن اہل حدیث نہیں ہے. لیکن حالت یہ ہے کہ ہمارا بچہ بھی ان کو ایسے پاپولر کرتا ہے، مشہور کرتا ہے، اور ان کی بعض کلپس کو ایسے پھیلاتا ہے دنیا کے اندر کہ شاید ان کے اپنے مسلک کے ماننے والے بھی اتنا نہیں پھیلاتے ہوں گے. یہ ہماری حالت ہے میرے بھائیوں. کہاں ہے ہمارا علم؟ کہاں ہے ہمارا منہج؟ کہاں ہے ہمارا راستہ؟ اہل حدیثیت کسی کھلواڑ کا نام نہیں ہے میرے بھائیوں کہ ہم جیسے چاہیں کریں، ہم سب کچھ کریں اور اہل حدیث بھی بنے بیٹھے رہیں. اہل حدیثیت ایک الگ ہی امتیاز کا نام ہے. جب کہا جائے اہل حدیث ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس کے یہاں شرک ہے، نہ اس کے یہاں بدعت ہے، نہ اس کے یہاں تصوف ہے، نہ اس کے یہاں خارجیت ہے، نہ اس کے یہاں عقل پرستی ہے، نہ اس کے یہاں اندھی تقلید ہے، نہ اس کے یہاں اباحیت ہے، نہ اس کے یہاں رافضیت ہے، نہ اس کے یہاں اعتزال ہے. کچھ بھی نہیں ہے. اہل حدیث ہے یعنی یہ سب کچھ بھی نہیں ہے. یہ مطلب ہوتا ہے اہل حدیث ہونے کا. ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ امتیاز عطا فرمایا ہے کہ ہم اللہ کی کتاب، نبی کی سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے اللہ کے نبی کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، خیر القرون کی فہم کے مطابق سمجھتے ہیں. کوئی بھی بات، کسی آیت کریمہ کی تفسیر کا مسئلہ ہو، اللہ کے نبی کی کسی حدیث کا مسئلہ ہو، اس کو سمجھنے کے لیے ہم منمانی کوئی بات نہیں کرتے. ہمارے یہاں مولانا مودودی صاحب کا مسئلہ ہے. مولانا مودودی صاحب نے اپنی تفسیر کے اندر عجیب و غریب انداز کی تفسیر کی ہے. آخری باتیں میں کہہ رہا ہوں، اور میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ بہت زیادہ چرچا ہے تفہیم القرآن کا،
اور پھر میں کہتا ہوں ان کی ذات سے کوئی اختلاف نہیں، نفرت نہیں، اور نہ ان کی تفسیر سے کوئی نفرت ہے، لیکن تفسیر میں جو بدعقیدگی ہے، جو انحراف ہے، جو خلل ہے، اس سے ہمیں نفرت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کرتے ہوئے الرحمن الرحیم کی تفسیر میں کیا لکھا؟ الرحمن الرحیم دونوں الگ الگ ہے کہ نہیں ہے؟ الرحمن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک الگ نام ہے اور رحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا الگ نام ہے۔ رحمان میں وہ رحمت بیان کی گئی ہے جو پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھیلی ہوئی ہے۔ دنیا کا کوئی خطہ اللہ کی رحمت کے بغیر ہے؟ کیڑے مکوڑے تک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ جو رحمت آپس میں پائی جاتی ہے، ایک جانور اپنے بچوں سے جو محبت کرتا ہے، رحم کرتا ہے، شفقت کرتا ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈالی ہوئی رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ تو پوری دنیا میں جو رحمت پھیلی ہوئی ہے ہر طرف، اس رحمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمان سے بیان کیا ہے۔ کس لفظ سے بیان کیا ہے؟ الرحمن کے لفظ سے بیان کیا ہے۔ اور الرحیم کا جو لفظ ہے وہ بھی رحمت ہی سے بنا ہوا ہے، لیکن اس رحیم کے اندر جو رحمت اللہ بیان فرماتا ہے، یہ رحمت اہل ایمان کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر بھی رحم کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ ان کو کھانا پینا، اچھی رہائش، دولت، بادشاہت دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں رحمت ہے؟ لیکن یہ اللہ کی رحمانیت کی رحمت ہے، اللہ کی رحمانیت کی رحمت ہے، رحیمیت کی رحمت نہیں ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت بھی دے گا؟ کفار کو جنت ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ تو دنیا میں جو ان کو کچھ ملا ہے وہ رحمانیت کا حصہ ہے، اور آخرت میں جو جنت ملنی ہے ایمان والوں کو وہ رحیمیت کا حصہ ہے۔ آپ بات سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ بالکل مختصر میں یہ ہے اس کا معنی۔ لیکن مولانا مودودی نے کیا کیا بھائی؟ مولانا مودودی نے الرحمن الرحیم کی تفسیر میں اس کو اپنی عقل کی لوڈی بنا ڈالا، جو ان کے سمجھ میں آیا اس کی تفسیر کر کے باہر نکل گئے۔ اس کی تفسیر قرآن میں دیکھتے، اس کی تفسیر حدیث میں دیکھتے، اس کی تفسیر صحابہ کے یہاں دیکھتے، اس کی تفسیر تابعین کے یہاں دیکھتے تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں پتہ چلتا رحمان کا معنی کیا ہے، رحیم کا معنی کیا ہے؟ لیکن نہیں دیکھا، اپنی عقل سے جو سمجھ میں آیا اسے بیان کر دیا، لکھ دیا، چھپ رہی ہے، بٹ رہی ہے، لوگ پڑھ رہے ہیں، کوئی اس کے خلاف بات زبان کھولنے کو تیار نہیں ہے۔ لکھا رحمان رحیم دونوں رحمت ہی کے لفظ سے بنے ہوئے ہیں، اور یہ دونوں نام ایسے ہی ہیں۔ مولانا مودودی صاحب کیا کہتے ہیں؟ یہ دونوں نام رحمان رحیم ایسے ہی ہیں جیسے کوئی آدمی کسی کو گورا بتانا چاہے تو گورا کے ساتھ چٹا بھی کہہ دے، کسی کو لمبا بتانا چاہے تو لمبا کے ساتھ تلنگا بھی جوڑ دے، کسی کو کالا بتانا چاہے، زیادہ کالا بتانا ہو تو کالا کے ساتھ کلوٹا بھی جوڑ دے۔ ایسے ہی ہے اللہ تعالیٰ کا رحمان اور رحیم۔ بتائیے منظور ہے یہ تفسیر؟ کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اسی لیے ہے بسم اللہ ہی میں، اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں یہی بتانا تھا؟ یعنی کوئی معنی نہیں ہے رحمان کا الگ سے، کوئی معنی نہیں ہے رحیم کا الگ سے۔ لیکن آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ کہیں گے کہ بہت اچھی تفسیر ہے، اس کی لینگویج بہت اچھی ہے، اس کی زبان بہت اچھی ہے، اس کو پڑھنے سے بہت آسانی سے سمجھ میں آتا ہے۔ اس نام پر یہ ساری بدعقیدگی بھی کیا کرتے ہیں لوگ؟ سب ہضم کرتے چلے جاتے ہیں، اور پھر اللہ کی صفات کا انکار بھرا ہوا ہے مولانا مودودی کے یہاں۔ اللہ کے ہاتھ کا انکار، اللہ کے آنکھ کا انکار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے ساتھ عرش کے معنی میں کھلواڑ، معجزات کا انکار، صحیح بخاری کی حدیثوں کا انکار بھرا پڑا ہوا ہے مولانا مودودی کے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہر آدمی اس کو آسانی سے پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک خطرناک مسئلہ ہے۔ ایسے اندھے ہو کر کے نہیں، بہت زیادہ فکر مندی کی ضرورت ہے۔ آپ ایک دم باریکی سے تلاش کریں کس کی شاگردی اختیار کرنا ہے، ایک دم خالص منہج والے، ایک دم خالص راستے والے، خالص ٹریک والے جو علماء ہیں، ایگزیکٹ آپ انہی سے اپنے آپ کو جوڑیں، تاکہ آپ کا عقیدہ نہ بگڑے، تاکہ آپ کا منہج نہ بگڑے، آپ کی سنت نہ جائے، آپ کسی غلط راستے پر نہ چل پڑیں۔ اب مولانا مودودی اور اس طرح سے حسن بننا والے فکر کے جو لوگ ہیں اخوانی، یہ آپ کے ہمارے نوجوانوں کے بیچ میں آتے ہیں، اور دنیا میں برائیاں چل رہی ہیں، گناہ کے کام چل رہے ہیں، جرائم چل رہے ہیں، اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے، ہمیں کچھ کرنا چاہیے، کیسے حکومت قائم ہوگی اسلام کی، کیسے خلافت قائم ہوگی اسلام کی، کیسے دنیا سے کفر کا شرک کا خاتمہ ہوگا، اس کے لیے ہم نوجوانوں کو اٹھ جانا چاہیے۔
کھڑا ہونا چاہیے. اب اس طرح سے آ کر کے ان کو ورغلاتے ہیں، للکارتے ہیں، اور ہمارا نوجوان سمجھتا نہیں ہے، کھڑا ہو جاتا ہے. آپ بتائیے، جس جماعت کے اندر، جس جماعت کی کتابوں کے اندر عقیدہ توحید کی ایک بھی کتاب نہیں ہے، وہ کون سی حکومت قائم کرے گی ہندوستان کے اندر؟ کوئی کتاب جانتے ہو آپ لوگ مولانا مودودی صاحب کی توحید کے بارے میں؟ تو حکومت کون سی قائم ہوگی بتائیے آپ؟ حکومت کے نام پر، حکومت کی شروعات توحید سے ہوتی ہے. حکومت شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ توحید سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا کوئی سبق ہی نہیں ہے، کوئی لٹریچر نہیں ہے ان کے پاس. سارے موضوعات پر لٹریچر موجود ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بارے میں کوئی کتاب ان کے ہاں موجود نہیں ہے. اور سب سے زیادہ دین میں دین قائم کرنے کی بات کرنے والے جماعت اسلامی کے لوگ، مولانا مودودی کے ماننے والے لوگ، تفہیم القرآن پڑھنے والے لوگ کرتے ہیں. ہمارا نوجوان سب سے زیادہ جو بہک کر کے کسی طرف جاتا ہے وہ یہی راستہ ہے جس طرف بہک کر کے جاتا ہے، اخوانیت کی طرف، مودودیت کی طرف جاتا ہے کثرت سے. اس لیے یہ بات میں کھول کر کے آپ کے سامنے بولنا چاہتا ہوں. آئے دن سننے میں آتا ہے حکومتوں کی طرف سے ایکشن ہو رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور ہمارے نوجوان کہیں نہ کہیں ملوث پائے جاتے ہیں. ہمارے نہیں، یعنی اسلام سے نسبت رکھنے والے نوجوان. اللہ کا شکر یہ بھی آپ ادا کریں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم بہت زیادہ، ہمارے نوجوان سیف بھی ہیں. نادانی میں بہکنے والے، بھٹکنے والے دوسرے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں دھوکہ، کہیں نہ کہیں غلط فہمی انہیں راہ راست سے ہٹا دیتی ہے، اور یہ چیز سب کے لیے خطرناک بن جاتی ہے. اس لیے اللہ واسطے آپ علم حاصل کرنے کے لیے آزاد نہ رہیں. سچے علماء جو خالص قرآن، سنت، صحابہ کرام کے طریقے اور سلف جن کو کہا جاتا ہے صحابہ تابعین کا راستہ، ان کے راستے پر چل کر کے آپ کو رہنمائی کرنے والے ہوں، آپ کو بتانے والے ہوں، آپ کو بولنے والے ہوں، آپ کو کتابیں پہنچانے والے ہوں. ایسے مشن کے ساتھ آپ جڑیں تاکہ آپ کو ادھر ادھر بھٹکنے کی کوئی نوبت نہ آئے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچے علماء سے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.